بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کے اس پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے میں ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو انصاریوں میں تھا۔ وَهُوَ يَعِيدُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، اور وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو شرم کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے۔ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اسے، حیا تو ایمان ہی میں شامل ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث نقل ہوئی۔ اس حدیث پاک کی وضاحت یوں ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سادگی والی زندگی تھی۔ آپ پیدل بھی جاتے، ضرورت پڑتی تو سواری پہ سوار ہو کے بھی جاتے۔ ایسا نہیں کہ میں نہیں چلوں گا، میں گھوڑوں پر ہی جاؤں گا، گاڑیوں پر ہی جاؤں گا۔ یہ پابندی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی، اور جس کے اندر سادگی نکل جاتی ہے اس کے اندر ایک پابندی آ جاتی ہے، اور پابندی آنے کے بعد وہ خود مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ کبھی چلنے کا موقع رہتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، اسے گلی میں چلنے میں شرم آتی ہے۔ گلی میں چلنا، چل کر جانا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، مگر بعض لوگوں کی طبیعت میں ایسی نزاکت آ جاتی، کیا میں چلنے کر گیا تو میری کیا عزت۔ تو یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے بھی ان کو ایک کار لانا چاہیے۔ اب ایک کار میں بیٹھ کر ادھر سے ادھر 4 گھر بعد جانا ہے تو بھی یہ جو تکلفات، تصنعات، بناوٹی کام، یہ بندہ پن، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اللہ والے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی۔ لوگ قدر کرتے ہیں، لوگ زبردستی کہتے ہیں کہ ہم آ گئے، تو لوگوں کا دل نہ توڑنے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے۔ دور دراز جانا ہے تو گاڑی کی ضرورت ہے، مگر تیسری گلی سے چوتھی گلی میں جانے کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی آٹو لاؤ۔ معذور ہے، مجبور ہے، چل نہیں سکتے تو بات الگ ہے، بالکل تندرست ہے، توانا ہے، تو ایک سبق
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جائزہ بھی لیتے تھے کہ کون کیا کام کر رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، کیونکہ تربیت کرنا جس کی ذمہ داری ہے، جائزہ لینا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ کہ یہ کوئی اسکول کا صدر مدرس ہے، صدر مدرس کسے کہتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر، ہیڈ ماسٹر ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیچروں کا جائزہ لے اور بچوں کا بھی جائزہ لے، ٹیچروں کا، اساتذہ کا جائزہ اس طرح لے کہ وہ برابر پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے ہیں، بچوں کا جائزہ جو لے کہ وہ کلاس روم میں حاضر ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ چھوڑ کر کوئی ہیڈ ماسٹر اپنی کرسی پہ اس طرح چپک گیا، گویا کہ وہاں پر گم لگ گئی ہے، اٹھتا ہی نہیں کرسی پر سے، تو وہ اسکول کیا ہوتی ہے؟ وہ اسکول اوپر نہیں جاتی، نیچے ہی آتی۔ تو ہر تربیت کرنے والا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جائزہ لیتا رہے، جائزہ لیتا رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کسی ایک جگہ سے مخصوص نہیں، پوری دنیا کی تربیت آپ کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی، ایسی ٹیم تیار کر دی، وہ ہے صحابہ کی ٹیم، صحابہ کی جماعت۔ انہوں نے پوری دنیا کی تربیت کی۔ ہمارے نبی کی تربیت ایسی کہ جس کی تربیت کر دیتے وہ دوسرے کی تربیت کرنے کے قابل بن جاتے، ایسا پڑھاتے کہ وہ دوسرے کو پڑھانے کے قابل بن جاتے، ایسا سدھارتے کہ وہ دوسرے کو سدھارنے کے قابل بن جاتے۔ یہ صحابہ حضور کے آنے کے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی؟ عرب کے بدو، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، بس شراب، عورت، اونٹ، پہاڑ، ریتیلی زمین، ان چیزوں کے سوا کیا جانتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے انہیں چمکایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بنے۔ کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک انصاری کھڑے ہوئے۔ اس زمانے میں انصاری کسے کہتے تھے؟ جو مدینے میں رہ کر، جو مسلمان مدینے والے ہیں، مکے سے آنے والے مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی، ان کو انصاری کہتے ہیں۔ آج اگر کسی کا نام انصاری ہو تو وہ اس کی وضاحت یا اس کا ڈیفینیشن وہ نہیں ہے۔ انصاری نام رکھ دیا گیا انصاری برکت کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ مہاجر تھے، انصاری تھے، بعض ایسے تھے جو مہاجر بھی نہیں، انصاری بھی نہیں۔ ایسی بھی ایک جماعت ہے جو نہ مکے والے ہیں نہ مدینے والے ہیں، باہر سے آئے۔ تو انصاریوں میں ایک انصاری دوسرے صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں شرم کے بارے میں۔ کیا نصیحت؟ اتنی شرم کرنا اچھی بات نہیں، ذرا تو بے تکلف بن جاؤ۔ جتنا حیا کرو گے تو، شرم و حیا کی بھی ایک حد ہے، بہت زیادہ کیوں شرم کرتے ہو؟ یہ سمجھا رہے۔ اور وہ بیچارے پہلے ہی سے شرمندہ، یہ نصیحت سن کر اور شرمندہ ہو۔ کیا بھائی شرم آنے کی ضرورت ہے؟ جو شخص شرم والا ہوتا ہے اسے اگر کہا جائے کیا بھائی شرم، کیا تم لڑکی کیا شرم کرتے، ایسی بات کی جائے تو اور شرمندہ ہو جاتا۔ تو بہرحال وہ نصیحت کر رہے تھے شرم کے بارے میں، یعنی شرم چھوڑو، حیا چھوڑو، ذرا اپنے آپ کو بے تکلف بناؤ۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ چھوڑ دو انہیں، کتنی نصیحت کرو گے، چھوڑو۔ ارے ان کے اندر برائی کیا ہے؟ حیا ہے،
حیا یہ کوئی برائی نہیں ہے. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. مومن بندے کو بھی شرم و حیا ہو. جس کے پاس ایمان نہیں اسے شرم کیا ہو. دوسرے کی چیز کھا لے گا بالکل شرم کے بغیر. جیسے بے حیا انسان ہوتا ہے. کوئی مسجد میں بیٹھا ہے معتکف اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہے, اس کے لیے کھانا آیا گھر سے, رات کا تراویح کے بعد یا سحری کا کھانا آیا, بیٹھا ہے کھانے کے لیے. ایک شخص سیدھا ہے, آ کر جو چکنا تھا انڈا تھا کھا لیا, گوشت کے ٹکڑے تھا کھا لیا, کھا لے کر معیوب شرماتا نہیں بلکہ جاتا. تو یہ انسان انسانیت والا ہے کیا؟ پہلے سے سوچنا تھا کہ یہ تو اعتکاف کی حالت میں مسجد کے باہر جا نہیں سکتا. اسے اس کے گھر سے آیا ہے, اتنا ہی آیا ہوگا جتنا اس کو درکار ہے. جتنا اگر کھانا بھی ہے تو بیٹھ جانا, وہ اگر کہے تو کھائے. آ کے سیدھا کھا لے گا. میں وہ سب دل میں رکھتا ہے, میں شرماتا نہیں, میں ہی کھا لیتا. تو یہ انسانیت کے خلاف. تو اتنی تو شرم ہونی چاہیے کہ کہاں آ کر بیٹھے ہو تم گھر سے آئے ہو, پیٹ بھر کے کھا کے آئے ہو. اگر نہیں بھی کھائے تو تم جا کر کھا بھی سکتے ہو. یہ بیچارہ حالت اعتکاف میں ہے, کہاں جائے گا؟ پورا کھا لے, کھا لینے کے بعد جا کر مسجد کے دیوار کے پاس جا کے لیٹ گیا آرام سے. اب یہ کیا کرے؟ یہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں بڑھ رہا. شرم کی وجہ سے صرف کھانا کھا کر ہاتھ دھو کے بس کر لیتا ہے. تو جہاں انسان بہت زیادہ بے شرم ہو جاتا ہے وہاں کیا بن جاتا ہے؟ حیوان بن جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. شرم و حیا یہ ایمان میں داخل ہے. تو یہ انسانوں سے شرم ہے, اللہ سے شرم. اللہ سے اگر شرم آ جائے بندے کو تو بندہ پگھل جائے گا کہ میرے رب کی کتنی نعمتیں ہیں مگر میں اس کا فرض کہاں ادا کر رہا ہوں. کیا میں پابندی سے نمازیں پڑھ رہا ہوں؟ اگر نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہوں تو صرف فرض پڑھ رہا ہوں. نفل نمازیں بھی مجھے پڑھنا چاہیے. مجھے ہمیشہ میرے رب کو یاد کرنا چاہیے. میں کب کب میرے رب کو بھول جاتا ہوں. کیسا کمینہ ہوں میں, کیسا کم ظرف ہوں میں رب کی نعمتوں کا حق کہاں ادا کر رہا ہوں. یہ سوچے گا, احساس پیدا ہوگا, عبادت کی طرف متوجہ ہوگا. اگر یہ سوچتا ہی نہیں رب کا جو حق ہے ہم پر اسے ہم ادا نہیں کر رہے ہیں, یہ سوچ کر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے, وہ شرمندگی نہیں آ رہی ہے تو پھر کہاں سے رب کی طرف مائل ہوگا اور کیسے گناہوں سے دور ہو سکے گا. تو یہ حدیث ختم ہوئی. چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب, ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فی الخضراوات صدقہ ولا فی العرایا صدقہ. خضراوات میں زکوٰۃ نہیں ہے اور عرایا میں زکوٰۃ نہیں ہے. خضراوات کیا ہے؟ خضراوات کا معنی ہے سبزیاں, ترکاریاں. عموماً ترکاریاں زیادہ دن نہیں رہتے. بعض ترکاریاں تو جس دن پیدا ہوتی ہیں اسی دن دوسرے تیسرے دن ان کا استعمال کر دیا جائے ورنہ سڑ جاتے ہیں. تو جو چیز کئی دنوں تک نہیں رہ سکتی ویسی چیز میں زکوٰۃ نہیں, کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ایک مدت گزرنا, ایک سال گزرنا, وہ تو نہیں گزر سکتا. البتہ جو چیز باقی رہتی ہے, چاول ہے, گیہوں ہے, اس کی جو کاشتکاری ہوتی ہے, کھیت جو رکھے ہیں, چاول کے کھیت ہیں, گیہوں کے کھیت ہیں, تو ان کھیت والوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور اسے کہتے ہیں عشر.
عشر کا معنی 10واں حصہ. اگر 1000 کلو چاول اگے نکلے 1000 کلو تو 100 کلو بطور زکوٰۃ دے دینا. یہ اس وقت جب ہم پانی کا جب خود بخود پانی کا انتظام ہو جائے، بارش پڑ گئی تب. اگر بارش نہیں ہوئی، ہم نے باہر سے پانی لا کر سینچا ہے، تو ایسی صورت میں نصف عشر 20واں حصہ، یعنی 1000 میں 100 نہیں بلکہ 50 کلو نکالنا پڑے گا. یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. اس میں 40واں حصہ نہیں ہے، یا تو 10واں حصہ 20واں حصہ. 10واں حصہ بارش ہو گئی تو 20واں حصہ اگر پانی کا انتظام کیا گیا. یہ اناج میں ہے، غلے میں ہے. مگر یہ جو ترکاریاں ہیں یہ ٹھہرتی نہیں ہے، لہذا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور رہا العرایا، العرایا عریتن کی جمع. عرایا کا مطلب آپ کا باغ ہے یا آپ کا کھیت ہے، آپ اناج کی کاشتکاری کر رہے ہیں، تو اسے آپ کسی کو دے دیتے ہیں. عاریتن، عاریتن دینے کا مطلب ہے کہ کرسی پہ بیٹھو. عاریتن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 1 سال تم یہ کھیت رکھو، اور 1 سال میں کھیت میں جو بھی اگے وہ تمہارا ہے، تم کھاؤ پیو، جسے دینا چاہتے ہو دے دو، پھر 1 سال کے بعد مجھے واپس کرو. اسے کہتے ہیں عاریتن دینا. زیورات بھی ہم عاریتن دیتے ہیں. جیسے عورتیں، کسی عورت کے پاس زیور نہیں ہے، وہ پڑوسی عورت سے کہتی ہے کہ مجھے 4 دن کے لیے آپ کیا نیکلس دے دو تاکہ میں شادی میں شرکت کر کے آؤں، پھر واپس کر دوں. اسے کہتے ہیں عاریتن لینا یا مستعار لینا. تو اگر کھیت مستعار کسی کو دیا ہے تو جتنے دن آپ دوسرے کے حوالے کر دیے ہیں تو اتنے دن کی پیداوار پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تو اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث. اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان. جنت میں داخل نہیں ہو سکتا دھوکہ دینے والا، بخیل اور احسان جتانے والا. پہلا شخص ہے خب. خبن کا معنی بڑا مکار، چال باز، دھوکہ دے کر دوسرے کی چیز کو ہڑپ لینے والا. یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا چالاک، مکاری کے ذریعے کچھ بھی کر سکتا ہوں، سب کو بیوقوف بنا سکتا ہوں. مگر جب جنت کے پاس جائے گا تو وہاں اس کی مکاری نہیں چلے گی. وہاں مکاری کر کے یا دھوکہ دے کر جنت کے اندر گھس نہیں سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکر کرنے والے، دھوکہ دینے والے یہ ناپسند ہیں. اور جو زیادہ چالاک ہے اس کی ایسی چالاکی ہے جو اسے حرام کی طرف لے جاتی ہے، یا ایسی چالاکی ہے کہ دوسرے کی حق تلفی کر لیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو ایسا مکار آدمی دنیا والے اسے بہت چالاک یا عقل والا بتاتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. کیونکہ یہاں چالاکی کر کے آخرت کی نعمت سے محروم ہو رہا، آخرت کی نعمت سے محروم ہو رہا. اور رہا دوسرا شخص بخیل، کنجوس آدمی. ایسا کنجوس کہ اپنی دولت کی زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہا ہے. بخیل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے.
ایک حدیث میں ہے اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا والسقی حبیب اللہ ولو کان فاسقا۔ بخیل اللہ کا دشمن، البخیل عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہے اگرچہ کہ وہ زاہد معلوم ہے، یعنی ظاہری تقوی ہے اس کے اندر، زاہد بنا ہوا ہے۔ زاہد کا معنی ہے دنیا کا شوق نہ رکھنے والا۔ تو دنیا کا شوق نہ رکھنے والے جس لباس میں رہتے ہیں، جس طریقے سے رہتے ہیں، اسی طریقے سے رہتا ہے۔ نمازوں کی پابندی ہے اور گفتگو کے اندر بڑی متانت ہے، سب ہے، مگر دل میں کنجوسی ہے، تو یہ اللہ کا دوست ہو نہیں سکتا۔ اب سخی حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہو، ولو کان فاسقا، اگرچہ کہ گنہگار۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سخی انسان کو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، بشری تقاضے کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس کی سخاوت کی برکت سے۔ اور تیسرا آدمی جو جنت میں نہیں جا سکتا، پہلے دو چال باز، دوسرا کنجوس، تیسرا جو ہے منان۔ منان کا مطلب احسان کرنے کے بعد بار بار بول کر جتانے والا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مومنو تم اپنی خیرات کو برباد نہ کرو احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ جب تم احسان جتاتے ہو تو تم غریب کے دل کو دکھ پہنچاتے ہو۔ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب جس طرح دریا میں کوئی چیز چلی جائے تو پھر اسے تلاش کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اسی طرح کوئی احسان کر دو، کوئی مدد کر دو تو اسے بھول جاؤ۔ اور بڑے لوگوں نے کہا کہ اگر تم پہاڑ برابر کسی پر احسان کرو تو بھول جاؤ، کوئی رائی برابر تم پر احسان کر دے تو اسے یاد رکھو۔ دوسرا احسان کر دیا رائی کے برابر تو اسے یاد رکھو۔ تم اگر کوہ ہمالیہ کے برابر بھی احسان کرو تو اسے بھول جاؤ۔ تو یہ احسان جتانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کی ظاہری وجہ تو بد اخلاقی، باطنی وجہ یہ ہے کہ کوئی کسی پر کہاں احسان کرتا ہے، حقیقت میں اللہ ہی کرتا ہے، تم کو ذریعہ بنا دیا، تم ذریعہ بن کر یہ دعویٰ کرنے لگو کہ تم نے ہی کر دی۔ مثلا میں نے کسی کے ہاتھ قیمتی چیز دے دی، سونے کی انگوٹھی دے کر کہا کہ یہ لے جا میری بہن کو دے کر آ، لے جانے والا یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی انگوٹھی دیا ہوں، تو یہ اس کی کتنی بڑی نادانی۔ دینے والا تو میں تھا، اس کو میں نے خدمت کے لیے رکھا اور کہا کہ جا کر پہنچا، بس پہنچانا ہی اس کا کام ہے۔ تو ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو ہماری حیثیت بس پہنچانے والے کی۔ اگر اللہ کسی پر احسان نہ کرنا چاہے، ہم اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیں تو چاہ کر بھی احسان نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہم کہتے ہیں کیسا بد نصیب، میں بہت دینا چاہا مگر پھر بھی مجھے دینے کا موقع نہیں ملا۔ تو دینے والا اللہ تعالیٰ۔ کہاوت مشہور ہے من بمعروفہ فقد افسدہ، جو نیکی کر کے جتاتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے نیکی کیا، بہت اچھا کام کیا، اگر خاموش رہ جاتا تو نیکی اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتی، مگر خاموش رہنے کے بجائے جتانے لگا۔ جب جتانے لگا تب اس کی نیکی برباد ہو گئی۔ تو یہ احسان جتانا، یہ خصلت ان لوگوں میں آ جاتی ہے جو رب کو نہیں پہچانتے۔ جو رب کو پہچان لیتے ہیں، اگر کوئی ان کا شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو تعریف ہماری کر رہے ہیں، حقیقت میں اس تعریف کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حمد اللہ کے لیے۔
تو ہم الحمدللہ رسمی طور پر کہتے ہیں الحمدللہ، مگر ایک رسم نہیں ہے، اس کے اندر عرفان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب حمد اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ جب میرے لیے نہیں ہے تو میں کہاں اس شکریہ کا حقدار؟ بطور اخلاق ایک انسان دوسرے انسان کا شکریہ ادا کر لیتا ہے، مگر دینے والا یہ سمجھے کہ میں دیا نہیں، رب ہی دیا، میں ذریعہ بن گیا، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اور لینے والا یہ مانے کہ دینے والا تو خدا ہی تھا، چونکہ خدا نے اسے ذریعہ اور وسیلہ بنایا، اس لیے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انہی چند باتوں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہمیں ان تمام بری خصلتوں سے محفوظ رکھ، ہمارے اندر سے مکاری و چال بازی کو نکال دے، ہماری اولاد سے بھی نکال دے، کنجوسی کو بھی ہم سے دور رکھ۔ اے پروردگار، احسان جتانے کا جو کمینہ پن ہے اس سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم، تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔